کی ایک آیت مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے حدیث طیبہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال شرح سطح کے ساتھ صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے کچھ جمعوں سے جو بات چل رہی ہے کہ بعض ایسی کمی پیشیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ ہمارے معاملات میں، ہماری زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال کے اندر درج ہونے والے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کی انتھک محنت، کوشش اور جدوجہد پر پانی پڑ جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے انسان کا حسد کرنا۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو کسی اپنی نعمت سے، فضل سے نوازا، چاہے وہ نعمت اور فضل دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو۔ پھر دوسرا انسان اس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر دل کے اندر یہ بات رکھے کہ اللہ اس سے اس نعمت اور فضل کو چھین لے اور مجھے عطا کر دے، تو یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے، خطرناک گناہ کہ جس کی وجہ سے کہ ایک انسان کے اندر روحانی بیماریاں اور گناہ جنم لیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے سب سے پہلے آسمان پر جو گناہ ہوا وہ حسد تھا کہ ابلیس نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ان سے بہتر ہوں، اور پھر یہ خیال کیا کہ میں نے اتنے سال عبادت کی اور یہ مقام مجھے نہیں دیا گیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح بیان نہیں کی، اور مقام یہ دے دیا گیا کہ فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ تو وہ حسد کرنے کی وجہ سے اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور قیامت تک لعنت کے اندر رہے گا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اور پھر اسی طرح زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے جب قابیل کو قتل کیا تو وہ بھی حسد کی وجہ سے قتل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر کے اندر، اس کی قسمت کے اندر، اس کے حصے کے اندر جو چیز لکھی ہے وہ میری قسمت اور مقدر کے اندر کیوں نہیں لکھا؟ اسی بات پر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہ حسد کی وجہ سے گناہ تھا۔ اب اس کی سزا اور جزا یہاں تک ہے کہ قیامت تک روئے زمین پر جہاں کہیں پر بھی قتل ہوگا
قاتل کو قتل کا گناہ الگ سے ملے گا، اور اس قتل کا جتنا گناہ قاتل کو ملے گا اتنا ہی قتل کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملے گا، کیونکہ وہ زمین پر سب سے پہلے قتل کرنے والے وہ تھے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد وہ بیماری ہے جس سے انسان خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جب تک میری امت کے اندر نہیں آئیں گے اس وقت تک میری امت ہلاکت کے اندر نہیں پڑے گی۔ جس وقت بنی اسرائیل نے ان گناہوں کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر ڈالا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک حسد ہے۔ حسد کرنا ایک ایسا گناہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کی قوموں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور جب یہ میری امت کے اندر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بھی تباہ و برباد کر ڈالے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عیسائی شریف کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم حسد سے بچو، اگر تم حسد سے نہیں بچو گے، یہ جو انسان یہ جو قوم حسد سے نہیں بچتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر سے محروم کر دیتے، بھلائی سے محروم کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دیتے۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تجتمعان کہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کے دل کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی، ان میں سے ایک ایمان ہے اور دوسرا حسد۔ جس دل کے اندر کسی کے بارے کے اندر حسد ہوگا اس دل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان نہیں رہ سکتا۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب علماء محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے کے اندر حسد بھی رکھتا ہے۔ میں شروع کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ حسد کہتے ہیں اللہ نے اپنے کسی بندے کو کسی نعمت اور فضل سے نوازا، دوسرا بندہ اس کے بارے کے اندر یہ خواہش یہ تمنا رکھے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے یا مجھے دے دے یا مجھے نہ ہی ملے، تو وہ انسان حسد کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس انسان کے دل کے اندر حسد ہو اللہ ایمان کو اور حسد دونوں کو جمع نہیں کرتے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں، ہم لوگ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حسد کی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، اس کے باوجود تسبیح ذکر اذکار بھی کرتا ہے، زکوٰۃ صدقات بھی کرتا ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کے دل کے اندر حسد ہو اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو جمع نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حسد کی بیماری انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان دشمنی پر اتر آتا ہے۔ جب انسان دشمنی پر اترتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسد کے گناہ کو بڑھانے کی وجہ سے اس کے ایمان کو تھوڑا تھوڑا دل سے نکالتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کی نظر میں وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا قیامت کے دن حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حشر قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں اللہ اس سے ایمان کی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔
ان میں سے پہلی چیز جو کیا ہے حسد کی بیماری ہے، اور دوسری چیز جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح حسد انسان کے دل کے اندر ہو، اللہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے ہیں، اسی طرح جان بوجھ کر اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تو اللہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے بھی ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے نمازی بندہ دنیا کے اندر فوت ہوا، مسلمانوں نے اس کو کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے مثال ثواب کا اہتمام بھی ہوا۔ ظاہری طور پر وہ مسلمان تھا، لیکن قیامت کے دن جب محشر کا میدان لگے گا، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ اس وقت بے نمازی کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ، کسی تابعی سلف صالحین کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا اس انسان کا جو حشر ہوگا، یہ جن کی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے وہ دنیا کے نامور کافر ہوں گے، جنہیں حامان، قارون اور فرعون اور شداد کہا جاتا ہے، یہ ان کی صفوں کے اندر کھڑا ہوگا۔ جب دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ اپنے جنت کے اندر جانے کے بعد جنت کا دورہ کریں گے، جنت کی سیر کریں گے، مختلف محلات میں جا کر لوگوں کو پہچانیں گے۔ ان کے محلات میں جانے کے بعد لوگوں کو دیکھیں گے، یہ ہمارے شہر کا آدمی، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے خاندان کا بندہ، یہ ہمارے گھرانے کا انسان، یہ فلاں شہر کا رہنے والا۔ تو اچانک ان کے دل کے اندر کچھ نام آئیں گے کہ حضرت یا اللہ، دنیا کے اندر ہم رہتے تھے، ہماری مجلسوں کی زینت فلاں انسان بھی ہوتا تھا، ہماری گفتگو کے اندر شامل فلاں بندہ بھی ہوتا تھا، ہمارے گھرانے کے ساتھ ہمارا پڑوسی فلاں انسان تھا، ہمارے محلے کے اندر رہنے والا فلاں بندہ تھا۔ یا اللہ، جنت کے اندر اس کو کیا درجہ اونچا عطا کر دیا گیا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، ہم نے اس کو درجہ جنت کے اندر عطا کیا ہی نہیں، ہم نے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا ہے۔ یا اللہ، کیوں؟ دنیا کے اندر وہ بیٹھتا میرے ساتھ تھا، اس کی مجلس میرے ساتھ ہوتی تھی، وہ رہتا ہمارے محلے کے اندر تھا، ظاہری طور پر مسلمان تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ جہنم کے اندر ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے گھر والے سے، اپنے محلے والے سے، شہر والے سے، جاننے والے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیں گے، تو وہ جہنم کے اندر جب عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، بندہ کہے گا ما سلککم فی سقر۔ جنت کے اندر کیونکہ ہر ایک انسان کی زبان عربی ہوگی، قرآن کریم نے اسی زبان کو ذکر کیا، فرمایا ما سلککم فی سقر۔ وہ اپنے دوست سے پوچھے گا، رشتے دار سے پوچھے گا، اپنے محلے والے سے پوچھے گا، شہر والے سے پوچھے گا کہ وجہ کیا ہے، کس کی وجہ سے تم اس زمین کے اندر، اس جہنم کے اندر سڑ رہے ہو، عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ تو پہلا جواب جو اس کے دوست کا ہوگا، محلے والے کا ہوگا، جاننے والے کا ہوگا، وہ کہے گا لم نک من المصلین، میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے آج دنیا کے اندر تو ہم دونوں اکٹھے رہے، آپ کا اور میرا محلہ ایک تھا، آپ کا اور میرا خاندان ایک تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی مجھے دنیا سے اٹھایا، میرے دل سے ایمان کو نکال لیا۔ نکالنے کے بعد اب چونکہ ایمان والا ہی جنت کے اندر جا سکتا ہے، بغیر ایمان والے پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے میرا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنا دیا۔ تو پہلی وجہ جو انسان بتائے گا وہ لم نک من المصلین، کہ میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جس طرح اس انسان کے بارے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے، انسان کے ساتھ تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ تعلق ایمان والا ہے، جس کے ساتھ رہنا بیٹھنا اٹھنا وہ ایمان والا ہے۔ جب اس کی زندگی گزری ایمان والوں کے ساتھ تو ہم بھی اس کو ایمان والا سمجھتے رہے، لیکن جب دنیا سے گیا، آخرت کے مراحل شروع ہوئے، اللہ نے ایمان والوں کی صف سے نکال کر دوسرے کافروں کی صفوں کے اندر لا کر کھڑا کر دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمعان فی قلب المسلم،
اللہ کسی بھی انسان کے دل کے اندر دو چیزوں کو جمع نہیں کرتے، ان میں سے ایک چیز ایمان ہے، دوسری چیز حسد ہے۔ اگر دل کے اندر کسی کے بارے کے اندر حسد ہے، اللہ ایمان کو وہاں پر نہیں رکھیں گے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ حسد کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اب اگر کوئی انسان حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وعید یہ ارشاد فرمائی کہ وہ انسان بھلائی اور خیر سے محروم کر دیا جائے گا۔ دوسری وعید یہ ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ میں نے عرض یہ کیا کہ اس کا ایمان دنیا کے اندر تو بظاہر ایمان والا رہے گا، لیکن جب دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کے دل سے ایمان کو چھین لیں گے۔ تیسری وعید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر انسان کے بارے کے اندر حسد ہوتا ہے، کسی کے بارے کے اندر حسد ہوتا ہے، تو یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کیسے کھا جاتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تأکل الحسنات الحطب، اور عربی زبان کے اندر حطب اس لکڑی کو کہتے ہیں جس لکڑی کو آگ جلدی پکڑتی ہے، اس لکڑی کو کہتے ہیں جو بالکل سوکھی ہو، اس لکڑی کو کہتے ہیں۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جس کو آگ لگانے کے لیے انسان کو جب کوشش نہ کرنی پڑے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی اور لفظ نہیں بولا، حطب کا لفظ بولا ہے، اور وہ ایسی لکڑی ہو جو زیادہ بھاری بھی نہ ہو، بالکل ہلکی ہو۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر حسد کی بیماری اگر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسد کی وجہ سے یہ انسان کے اندر جو پلنے والی بیماری ہے انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ انسان کی جس طرح دنیا کے اندر ایک آگ ہلکی سی اور سوکھی لکڑی کو جب کھا جاتی ہے، بالکل انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بسم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح نیک اعمال کو باقی رکھنے کے لیے باقی چیزوں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، وہاں پر نیک اعمال کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عبادات محنت اور جدوجہد کر کے کرنے کے بعد ان بیماریوں میں سے جو بیماریاں نیک اعمال کو ختم کرتی ہیں ان میں سے ایک حسد بھی ہے، اس سے بھی بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ نہیں بچے گا میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری اور آپ کی بات نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی بات میرے اور آپ کی سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے، میرے اور آپ کے عقل و دماغ کے اندر آئے یا نہ آئے، حضور فرما چکے ہیں۔ اب حضور کا فرمانا ایسا ہے کہ ایک صحابی رسول اگر مکہ مکرمہ کے اندر آ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کرتے ہوئے اس ساتھی کے ساتھ وہ آیا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اس نے اس کو کہا کہ تم تھوڑا جلدی کر دو، یہ وقت ایسا ہے ابو جہل گھر کے اندر ہوتا ہے، اگر وہ آ گیا آپ کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دے گا، میرے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اچانک ابو جہل آ گیا، جب صحابی رسول نے اس کے ساتھ بات شروع کی تو اس نے جب بات اونچی کی ابو جہل نے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، تو صحابی رسول نے کہا تو مجھے کیا جانے نہیں دے گا، تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ میں خود اپنے پیغمبر کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں کہ ابھی ایک میدان لگنے والا ہے، چند ہی دنوں کے بعد بدر کا میدان ہوگا، وہاں پر تو بھی آئے گا، ہم بھی آئیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے میں نے سن رکھا ہے اور آپ نے اس جگہ پر نشان بھی لگا دیے ہے، اس جگہ پر تو گرے گا اور تجھے دو چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر ڈالیں گے۔ جب اس نے یہ دھمکی دی تو وہ ساتھی تھا، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بندے، میں تجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو دھمکی اس کے بارے کے اندر تھی، تو بھی سن لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے یہ بھی سنا ہے، تیرے بارے کے اندر سنا ہے کہ تو پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہوگا، پیغمبر کے ہاتھوں سے جہنم رسید ہوگا۔ جب اس نے یہ بات سنی بھاگا گھر چلا گیا، بدر کا میدان لگا، سارے کے سارے سردار باہر نکلے، یہ کافر سردار باہر نہیں نکل رہا، ابو جہل اس کے دروازے پہ گیا اور جا کر کہا کہ کیا کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے خاندان والے باہر ہیں،
اور تو اندر چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی بات یاد ہے، اگرچہ بھائی کی بات ہے لیکن فرمانے والے پیغمبر ہیں اور وہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ اگر میں آج نکلا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت زمین تو اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، اگرچہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں مانتا، اس کے اوپر اترنے والی وحی کو بھی نہیں مانتا، اس کے اوپر آنے والے فرشتوں کو بھی نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، اپنے معبودان باطلہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان میں بھی رکھتا ہوں پیغمبر کی زبان سے جملہ جو نکل آیا، اب وہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میں اس لیے نہیں نکل رہا۔ ابو جہل نے کہا تھوڑی دور آ جا، پھر اس کے بعد واپس چلے آنا۔ بالآخر وہ بدر کے میدان کے اندر پہنچا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا میدان یہی ہوگا، دن بھی یہی ہوگا، اور اسی میدان کے اندر میرے ہی ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پر اس کافر انسان کا اتنا ایمان تھا کہ اس کو پتہ چل گیا اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح انسان اگر کسی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کی بیماری کو پیدا کر دیا تو یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیسے ختم ہو جائیں گی؟ جس طرح کہ ایک آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کی مجلس کے اندر صحابہ تشریف فرمائے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ابھی دیکھنا آپ کی مجلس کے اندر ایک انسان آئے گا اور ایسا انسان ہوگا کہ اس صورت کے اندر آئے گا، اس کے جو کپڑے ہیں پھٹے پرانے ہیں اور اس کی جو جوتی ہوگی ٹوٹی ہوئی ہوگی، ایک جوتی ٹوٹی ہوئی ہوگی، اپنے ہاتھ کے اندر لے کر مسجد نبی کے دروازے سے اندر داخل ہوگا، تم اس کو غور سے دیکھ لینا وہ جلتی ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کی توجہ مسجد نبی کے دروازے کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انسان حقیقت میں آیا لیکن اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ کے اندر ٹوٹی ہوئی جوتی بھی تھی، آیا مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا، صحابہ پھر متوجہ حضور کی طرف ہو گئے، دن گزر گیا، مجلس ختم ہو گئی، دوسرا دن آیا، پھر صحابہ پیغمبر کی مجلس کے اندر موجود، آپ نے پھر جملہ فرمایا میرے صحابہ ابھی ایک انسان آئے گا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اس کی ٹوٹی ہوئی جوتی اس کے ہاتھ کے اندر ہوگی، اس کو پہچان لینا وہ انسان جنتی ہے۔ صحابہ نے پھر توجہ مسجد نبی کے دروازے کی طرف کر دی، دیکھا کہ وہی انسان آیا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر اٹھائے ہوئے آئے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھ گئے، حضور بعض و نصیحت کرنے لگے، مجلس بھی ختم ہو گئی، دن بھی ختم ہو گیا، تیسرا دن پھر آیا، حضور پھر مسجد نبی کے اندر تشریف فرما، صحابہ موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض و نصیحت کرتے ہوئے پھر اچانک فرمایا میرے صحابہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہاری مجلس میں مسجد نبی کے دروازے سے ایک انسان داخل ہوگا، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، ہاتھ کے اندر ٹوٹی ہوئی جوتی ہوگی، اس کو دیکھ لینا وہ انسان جنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات 3 دن ایک ہی انسان کے بارے کے اندر ایک ہی علامت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن لی، لیکن ایک صحابی رسول سے رہا نہ گیا، وہ فوراً اس کے پیچھے چلے، اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، کہا کہ حضرت میرے اپنے گھر والوں سے آن بن گئی ہے، میں گھر نہیں جا سکتا، اس لیے آپ مجھے مہمان کے طور پر اپنے گھر میں ٹھہرا لیں۔ وہ رات کو وہیں پر اس نے قیام کیا، صبح کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ میں تو اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میرے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی لڑائی ہوئی ہو، میں بتانا نہیں چاہتا تھا، میں تو وہ عمل دیکھنے آیا ہوں کہ جو عمل تو کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں پیغمبر کی زبان سے 3 دن سے ایک ہی بات سن رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ تو جلتی ہے، تو جلتی ہے، تو جلتی ہے، میں وہ عمل دیکھنے آیا ہوں تاکہ میں بھی کروں تو اللہ مجھے بھی جنت کی بشارت دنیا کے اندر پیغمبر کی زبان سے عطا کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتا ہے لیکن میں نے رات کو دیکھا تہجد کی نماز تو نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، رات کو دیکھا جو دعائیں تو نے پڑھی وہ دعائیں میں نے پڑھی، اس کروٹ پہ تو لیٹا، اس کروٹ پہ میں لیٹا، صبح کی نماز باجماعت تو نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تم مجھ سے بڑھ کر
کرتا ہے. اس نے کہا اگرچہ ظاہری میرا کوئی عمل نہیں ہے لیکن میرے دل کا عمل ہے, میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے, لیکن تو جنت کی کشش کے اندر آیا ہے, جنت کی تمنا اور خواہش کے اندر آیا ہے, پیغمبر کی زبان سے جنتی کے الفاظ سننا چاہتا ہے, تو میرا ایک عمل ہے, وہ عمل یہ ہے کہ میں جب بھی کسی کے پاس اللہ کی کسی نعمت کو دیکھتا ہوں, اللہ کے کسی فضل کو دیکھتا ہوں, کبھی بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آنے دیا کہ یا اللہ اس سے چھین لے, مجھے عطا کر دے, یا مجھے عطا نہ بھی کر, اس کے پاس نہ رہے. میں جب بھی کسی کے پاس رب کے فضل کو دیکھتا ہوں, رب کی نعمت کو دیکھتا ہوں, تو پہلے یوں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ اس کے فضل کے اندر, اس نعمت کے اندر اور اضافہ فرما, اور پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میرے مقدر کے اندر یہ ہے, قسمت کے اندر ہے, تو مجھے بھی عطا کر, اس کی نعمت کو زیادہ کر دے. اگر میرے مقدر کے اندر ہے, یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے. یقیناً یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے, یہ دل کا عمل ہے, یہ میرا اللہ جانتا ہے, یہ میں جانتا ہوں. پیغمبر کو اللہ نے بتا دیا کہ اس عمل پر جلدی جنت ملتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر شاید کہا ہو کہ یہ بندہ جنتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, جس کے دل کے اندر کسی کے بارے کے اندر حسد ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت تو کیا, جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام روحانی باطنی بیماریوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ اس حسد والی بیماری سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.